لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کیا نیاز کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ کسی بھی شخص کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا، صحیح، تو وہ اسے روکنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جی جی جی، نیاز کی چیز اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ اس سے روکنے کا ایک حربہ ہے صحیح، کہ دل مردہ ہو جائے گا، تو نیاز کی چیز سے دل مردہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وسوسہ نہیں، کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے جو نا کچھ نہ کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں سے ہاں یہ جو بزرگوں کے کلمات ہیں نا وہ یہ ہے طعام المیت یمیت القلبہ، میت کا کھانا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ اور اس کی جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے وضاحت کی گئی کہ اس قول سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اس شخص کا دل مردہ ہوگا جو کسی کے مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ مرے گا تو اس کے گھر والے پھر کھانے بھیجیں گے تو یوں مجھے تقویت پہنچے گی میرے گھر کے، تو یہ کسی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے پھر جو طعام میت کھایا جائے گا نا تو وہ دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ پھر احساس مسلم ختم ہو جائے گا نا کہ کوئی دنیا سے جائے، میرے پیٹ میں کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ تو یہ والا جو کھانا ہے نا طعام المیت یمیت القلبہ، یہ میت کے کھانے کے منتظرین کے بارے میں تو یہ ہے۔ نیاز کا کھانا یہ بڑا بابرکت کھانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیاز کا اہتمام ہوگا تو نارملی چاروں کل شریف اس میں پڑھے جائیں گے، بالکل، سورہ فاتحہ، الف لام میم کی ابتدائی آیات، کچھ ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف پڑھ کے اب دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ جو کچھ ہم نے اہتمام کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں انبیاء کرام، شہداء، صحابہ، ازواج مطہرات، قیامت تک آنے والے جمیع مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اس میں بتائیے کون سی چیز حرام ہے؟ صحیح، آپ کے چاول کے دانے آپ نے حلال پیسوں سے خریدا، چاول حلال ہیں، پانی اس میں حلال ہے، اس میں جو بوٹیاں ہیں وہ حلال ہیں، آپ نے میٹھے کا اہتمام کیا وہ بھی سارے آئٹم حلال ہیں۔ حرام کہاں پہ ہوا؟ صرف نام کا آ جانا، تو نام کا آ جانا کسی چیز کو حرام نہیں کرے گا۔ وہ ایک خاص پیرائے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، اس کو اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھی گھڑت مفہوم نکالے گا تو بہت سارے اعتراضات اسی کے اوپر واقع ہو رہے ہوں گے۔ بھئی آپ کا یہ جو مکان ہے کس کا ہے؟ کہا جائے گا یہ میرا ہے، لوگ اپنے نام سے اس کو قصر فلاں لکھتے ہیں، یہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ مسجدیں، کون سی مسجد ایسی ہے جو یعنی غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے؟ صحیح، صدیق اکبر مسجد، عمر فاروق مسجد، مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف، مسجد اللہ، یہ چند ایک مسجد ہوں گی جیسے اللہ والی مسجد، ٹھیک ہے، یہ کہیں کہیں اس نام سے موسوم ہوں گی، ورنہ اکثر مساجد غیر اللہ، اور غیر اللہ کون ہیں؟ محبوبان بارگاہ خدا بندی، ان کے نام کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد قائم کر رہے ہیں، اور مسجدیں تا قیام قیامت ہوتی ہیں، تو یہ مسجد جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی، جب تک یہ قائم دائم رہے گی، اس وقت تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ مسجد عائشہ ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اس طرح کوئی اپنے مرحوم والدین کے نام سے کوئی مسجد بناتا ہے، ان کے نام کی طرف منسوب کر دیتا ہے، زینب مسجد تو والدہ کی طرف رکھ دیا، تو والدہ کو ثواب پہنچانا مقصود ہے۔ کیا مسجد جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے تمام مساجدیں اللہ کی ہیں، اس کے باوجود مسجد زینب، مسجد صدیق اکبر، مسجد علی، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان مساجد میں پڑھی جانے والی نمازیں، اس میں کیے جانے والے تلاوت قرآن، ان سب کا ثواب ان محبوبان بارگاہ الہی کو پہنچے، مقصود یہ ہوتا ہے۔